بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میرا شوہر روزانہ شہر سے میرے لیے جلیبیاں لے کے آتا تھا۔ میں جلیبیاں کھا کر سو جایا کرتی تھی۔ جب صبح اٹھتی تو میرے کپڑے گیلے ہوتے جیسے کسی نے پانی پھینکا ہو۔ ایک روز شوہر جلیبیاں لایا تو میں نے چپکے سے پھینک دیں۔ پھر اس رات جب میں سونے کا بہانہ کر رہی تھی تو اچانک شادی ہوئی۔ تو شادی کی رات میں نے اپنے شوہر سے ایک عجیب سی فرمائش کر دی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں اس کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم بولو، پھر دیکھتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ پہلے وعدہ کریں، جو میں آپ کو کہوں گی آپ ضرور کریں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ تو صحیح، میں ضرور کوشش کروں گا۔ میرا شوہر تھوڑا پریشان ہو گیا کہ جانے میں کیا کہنے والی ہوں، لیکن جب میں نے اسے بتایا تو وہ کہنے لگا کہ یہی بات تھی، میں پریشان ہو گیا کہ کیا کہنے والی ہو۔ وہ خوش ہو گیا تھا میری بات سن کر۔ میں نے کہا کہ مجھے میٹھا کھانے کا بہت شوق ہے، لیکن گاؤں میں بالکل اچھی مٹھائی نہیں ملتی۔ آپ کا کام شہر میں ہے، آپ روز شہر آتے جاتے ہیں، تو آپ جب بھی شہر جائیں تو میرے لیے آپ نے کوئی میٹھی چیز ضرور لے کر آنی ہے، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گی۔ میرا شوہر اس بات پر ہنسا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات تھی، میٹھا تو میں تمہارے لیے ضرور لے کر آؤں گا، لیکن ایک بات بتاؤ کہ اتنا زیادہ میٹھا کھانے سے کہیں تم موٹی تو نہیں ہو جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری جسامت ایسی ہے کہ میں بچپن سے اتنا میٹھا کھاتی ہوں لیکن بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں ہمیشہ پتلی ہی رہوں گی، لیکن مجھے میٹھا ضرور کھانا ہے۔ میں سارے کام کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، لیکن اس بات پر میں بالکل بھی غفلت برداشت نہیں کروں گی۔ کتنا ٹائم لگے گا آپ کا اور کتنے پیسے لگیں گے؟ تھوڑا میرے لیے میٹھا لے آیا کریں تو آپ کا کیا جائے گا؟ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ضرور کچھ نہ کچھ میٹھا لے لیا کروں گا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ تنگ آ جائے گا، لیکن اب جب بھی وہ شہر جاتا میرے لیے جلیبیاں لے کر آتا تھا۔ مجھے جلیبیاں بہت زیادہ پسند تھیں۔ وہ کھا کر میں سکون سے سو جاتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ تنگ آ جائے گا، لیکن اب جب بھی وہ شہر جاتا تو میرے لیے جلیبیاں ضرور لے کر آیا کرتا تھا، اور میں ہمیشہ وہ کھا کے سو جاتی تھی۔ لیکن پھر میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگیں جو بالکل بھی نارمل نہیں تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کی لائی ہوئی جلیبیاں نہیں کھائیں بلکہ پھینک دیں، اور میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن پھر قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں کوئی موجود تھا، اور وہ ایک نہیں بلکہ چار افراد تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور میرے ماں باپ گاؤں کے زمیندار تھے۔ میرے نام پر نہ جانے کتنے مربع زمین اور جانور تھے۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی وہ مجھ سے تھوڑا بڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اچھا لگ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی آنکھوں کو اچھا لگ جائے تو پھر دل کو بھی اچھا لگ جاتا ہے۔ وہ شخص میری آنکھوں کو اچھا لگ گیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ غریب تھا۔ میرے ماں باپ کے ساتھ میرا ایسا رشتہ تھا کہ اگر میں ان کو کہتی کہ میری شادی فلاں شخص سے کروا دیں تو بنا سوچے سمجھے کروا دیتے۔ جب مجھے تصویر دکھائی گئی تو میرے دل سے آواز آئی کہ مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے، اور میں نے ہاں کہا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، سارا خاندان میرے پیچھے تھا،
لیکن میرے باپ کا کہنا تھا کہ خاندان میں تمہاری شادی نہیں کروں گا، کیونکہ خاندان میں کوئی لڑکا اس قابل ہی نہیں اور مجھے کوئی پسند بھی نہیں آتا تھا۔ خیر پھر وہ مجھے پسند آ گیا تھا اور اب تو میرا بلڈ پریشر بھی لو رہتا تھا، اور جب بھی میری آنکھ کھلتی بیٹھک میں کوئی نہ کوئی محفل چل رہی ہوتی۔ میرا شوہر وہاں خوش گپیاں مار رہا ہوتا تھا، کبھی کمرے سے گانوں کی آوازیں آتی تھیں تو کبھی لڑکیوں کی۔ اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ میں ایسے گھر سے آئی تھی جہاں پر میں بہت زیادہ لاڈلی تھی اور میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ اس لیے جب میں نے اپنے شوہر سے میٹھے کی فرمائش کی تھی تو وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ وہ بھی 1-2 دن کی دلہن کی بات کون ٹال سکتا ہے کہ وہ اس وقت اپنی ساری باتیں منوا سکتی ہے، اگر چاہے تو کچھ اصول بنا لے اور پھر وہ اصول ساری زندگی چلتے ہیں۔ اب جب بھی میرا شوہر شہر جاتا میرے لیے جلیبیاں ضرور لاتا، اور اس کے ہفتے میں 2 سے 3 چکر ضرور لگتے تھے۔ ایسے ہی میں جلیبیاں کھاتی، لیکن میں جیسے ہی شوہر کی لائی ہوئی جلیبیاں کھاتی مجھے بہت زیادہ نیند آنے لگتی۔ سنا تھا کہ میٹھا کھانے سے انسان کو اچھی بھلی نیند آتی ہے، لیکن میری نیند تو کچھ زیادہ ہی اچھی ہو گئی تھی۔ جلیبیاں کھاتے ہی 5 منٹ نہیں گزرتے تھے کہ میں سو جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد کبھی میں رات کو جاگ جاتی اور رات بھی گزر جاتی، زیادہ تر تو میں صبح ہی جاگتی۔ اس طرح مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے اور مرے ہوئے انسان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، بس ایک ہی فرق ہوتا ہے کہ سویا ہوا انسان زندہ ہوتا ہے اور مرا ہوا انسان جاگتا نہیں ہے، زندہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں جب جاگتی تو کبھی رات کا کھانا نہ بنا ہوتا تو کبھی دن کا، لیکن میرا شوہر کبھی کوئی بات نہیں کرتا اور نہ ہی غصہ ہوتا۔ مجھے جاگا ہوا دیکھ کر اتنا ہی کہتا کہ جاگ گئی ہو اگر تو چلو آؤ کھانا کھا لو، یا آؤ کہیں باہر چلتے ہیں، یا کوئی اور ہلکا پھلکا کام بتا دیتا، لیکن غصہ بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ جبکہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس نے یہی کہنا تھا کہ کھا پی کر سو جاتی ہو، کس قسم کے اتوار ہیں تمہارے۔ اس بات کے لیے تو میں اللہ کی بہت شکر گزار بھی تھی، اور مجھے اس بات پر پورا یقین بھی ہو گیا تھا کہ میرا شوہر مجھے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے اس سے میری کوئی بات بری نہیں لگتی۔ لیکن اب یہ سب کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں جلیبیاں کھا کر سو گئی۔ رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا، جبکہ وہ اس ٹائم آ جایا کرتا تھا۔ اس کا فون بھی بند تھا۔ میں نے دیکھا تو مجھے بیٹھک کی لائٹ آن نظر آئی۔ رات کے 2 بجے بیٹھک کی لائٹ آن ہونا تو چلو غلطی سے بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن جب میں قریب گئی تو مجھے وہاں سے آوازیں آئیں۔ ایک آواز پر میں اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کی آواز ہے، لیکن اس ٹائم بیٹھک میں کوئی لڑکی کیا کر سکتی تھی، وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ۔ اچانک ہی میں نے دستک دی تو وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ 10-15 منٹ کے بعد میرا شوہر باہر آیا تو کہنے لگا، تم جاگ کیسے گئی؟ میں نے کہا، میں جاگ کیسے گئی؟ کیا مطلب ہے؟ انسان سوتا ہے تو جاگتا بھی ہے۔ آپ اس وقت بیٹھک میں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ دوست کی تو کوئی آواز نہیں آئی، البتہ مجھے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ تو کہنے لگا اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہے۔ میں نے کہا، اس کی بیوی اور اس کا شوہر رات کے 2 بجے ہمارے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر میں نے بھی انہیں سلام کرنا ہے، میں بھی ملتی ہوں ان سے، ان کے لیے کچھ کھانا چائے وغیرہ بناتی ہوں۔
تو میرے شوہر نے کہا نہیں، وہ لوگ چلے گئے ہیں، جب تم نے دستک دی تو وہ جانے کے لیے ہی کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ روانہ ہو گئے۔ بیٹھک کا ایک دروازہ باہر بھی کھلتا تھا، اس لیے میرے شوہر نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ عجیب سی بات تھی کہ رات کے 2 بجے کون کسی کے گھر اپنی بیوی کو لے کر آتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر شک ہو گیا، پھر سوچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، میری ہر بات مانتا ہے، جو میرے فرائض ہیں یعنی گھر کے کام کرنا وہ بھی مجھ سے نہیں کرواتا۔ اس نے مجھے گھر میں نوکرانی بھی رکھ دی تھی، میں نے صرف کھانا بنانا ہوتا تھا، وہ بھی میرا شوہر میرے ساتھ خود ہی بناتا تھا یا باہر سے لے آتا۔ میری زندگی تو بہت اچھی جا رہی تھی، مجھے اتنا اچھا شوہر ملا تھا، مجھے اس پر شک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کتنے؟ تو اس نے بہت بڑی رقم بتا دی۔ میں نے کہا کہ یہ پیسے تو بہت زیادہ ہیں۔ وہ کہنے لگا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ اپنے بابا سے کہو۔ میں نے کہا کہ جب بابا کو پتہ چلے گا کہ آپ پیسے مانگ رہے ہیں تو وہ برا مانیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ بابا کو یہ نہیں بتانا کہ پیسے میں مانگ رہا ہوں، تم نے اپنا نام لگانا ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیا کہوں گی، ابھی تو میری شادی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے سب کچھ لے کر دیا، ایسی کوئی بڑی فرمائش بھی نہیں ہے میرے دماغ میں جس کو سن کر وہ مان جائیں۔ تو میرا شوہر کہنے لگا اب یہ تو تمہاری عقل ہے نا کہ تم کس طرح بات کرتی ہو، بس اس میں میرا نام نہیں آنا چاہیے، اگر میرا نام لیا تو وہ کہیں گے کہ ہمارا داماد ہمارے پیسے پر نظر رکھتا ہے، خود کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر ہماری بیٹی کو کیا کھلاتا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی عزت میری عزت ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آپ کو پیسے چاہیے نا، میں آج ہی بابا کو کال کرتی ہوں۔ میں نے اپنے بابا کو کال کی اور کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو بہت ساری باتیں سنانا پڑیں اور کافی سارے جھوٹ بول کر میں نے ان کو منایا کہ مجھے سونے کا سیٹ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شادی میں 100 تولے سونا لے کر دیا تھا، وہ تمہارے کس کام آیا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی نئے ڈیزائن کا سیٹ پسند آ گیا ہے، مجھے وہی لینا ہے۔ میرا شوہر بھی منع کر رہا ہے لیکن بس میرا دل اس پر اٹک گیا ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم تو ایسی نہیں تھی، لیکن چلو ٹھیک ہے، تمہاری ضد ہے تو کیا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے وہ پیسے بھیج دیے جو میں نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیے۔ پھر ایک دن وکیل ہمارے گھر آیا اور اس نے ایک فائل مجھے پکڑائی اور کہا کہ یہ بہت ضروری فائل ہے، اپنے شوہر کو دے دیجیے گا۔ میرے شوہر نے پیسے لے کر یہی کہا تھا کہ اسے زمینوں کے لیے کھاد لینی ہے، لیکن زمین تو بہت خراب جا رہی ہے اور ٹریکٹر بھی خریدنے ہیں۔ لیکن اس فائل کو دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا زمین صرف خراب نہیں بلکہ زمین تو کب کی بند ہو چکی تھی، ان پر تو ایک دانہ بھی نہیں اگ رہا تھا۔ میرے شوہر نے پھر وہ پیسے کہاں لگائے تھے، جبکہ اس نے تو کہا تھا کہ مجھے زمینوں کے لیے ہی چیزیں لینی ہیں، لیکن زمینیں بنجر ہو چکی تھی۔ میرا شوہر ان پیسوں پر عیاشی کر رہا تھا، وہ گھر کی چیزیں بھی انہی پیسوں سے لا رہا تھا۔ کل کو وہ پیسے ختم ہو جاتے تو وہ پھر مجھ سے اور پیسوں کا مطالبہ کرنے والا تھا، کیونکہ اس کے پاس تو آمدنی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی نکلتا تھا۔ میں نے جا کر اپنی الماری کھولی تو اس میں میرے زیورات بھی نہیں تھے، یعنی اس سے پہلے جو گھر کے خرچے چل رہے تھے اس کے لیے اس نے میرے سارے زیور بیچ دیے تھے، اور مجھے احساس بھی نہیں تھا کہ 100 تولہ سونا میری الماری سے غائب ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر مجھے استعمال کر رہا تھا،
میرا شوہر مجھے نہ جانے کیسی چیزیں کھلا رہا تھا کہ میں ہر ٹائم سوئی رہتی تھی۔ اب تو میرا بلڈ پریشر بھی لو رہتا تھا، اور جب بھی میری آنکھ کھلتی تو بیٹھک میں کوئی نہ کوئی محفل چل رہی ہوتی۔ میرا شوہر وہاں خوش گپیاں مار رہا ہوتا تھا۔ کبھی کمرے سے گانوں کی آوازیں آتی تو کبھی لڑکیوں کی۔ اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا؟ ایک دن میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہی بتایا کہ آپ کو کوئی نیند کی دوائی دی جا رہی ہے۔ اتنی نیند تو انسان کو نہیں آتی، جبکہ آپ تو امید سے ہیں۔ آپ کو اتنی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اب مجھے شک ہو گیا، لہٰذا میں نے ایک دن اپنے شوہر کی لائی ہوئی جلیبیاں نہیں کھائیں اور ان سب کو پھینک دیا۔ اس دن مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ میں پورا دن جاگ رہی تھی، بلکہ جس ٹائم مجھے سونا تھا اس ٹائم بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، لیکن میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ میرا شوہر کمرے میں آیا۔ مجھے لگا کہ وہ سونے کے لیے کمرے میں آ رہا ہے، لیکن وہ صرف مجھے دیکھنے آیا تھا کہ یہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ وہاں سے مجھے دیکھ کر واپس چلا گیا، اور پھر مجھے بیٹھک کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد گھر میں میوزک گونجنے لگا، عورتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میرا شوہر مجھے بے ہوش کر کے گھر میں شباب کی محفل سجاتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر پر دھاوا نہیں بولا، بلکہ چپکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے بابا کو کال کی جو مجھے آ کر لے گئے۔ اگلے دن میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا گھر تک آ گیا۔ کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی گھر پر نہیں ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ تو یہاں بھی نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی تم سے لینی ہے، تمہارے ساتھ رخصت کی تھی۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ جاؤ اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے بابا نے میرے شوہر کو بہت زیادہ ذلیل کیا، اور وہ جگہ جگہ مجھے ڈھونڈتا رہا۔ میں نے اپنا فون بھی آن رکھا، لیکن میں اٹھاتی نہیں تھی، فون بجتا رہتا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا، بالآخر گھر آ گیا اور کہنے لگا، مجھ سے نہیں تلاش ہو رہی، آپ ہی مدد کریں۔ تو پھر بابا نے اسے سب کچھ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا برا کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم اس کو بے ہوش کر کے خود عیاشیاں کر رہے تھے، وہ بھی اسی کے پیسوں سے۔ تم نے میری بیٹی کو کیا سمجھ رکھا تھا؟ میرے بابا نے بالکل بھی دیر نہ لگائی اور اس سے خلا کا کیس کروا دیا۔ میں نے بھی اپنے بابا کا ساتھ دیا۔ میرے بابا نے کہا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ ہم نے اس شخص کو کیا سمجھا تھا اور یہ کیا نکلا؟ یہ تو ایک عیاش پرست انسان ہے، اور اس کے ساتھ زندگی اچھی نہیں گزر سکتی۔ جو شخص ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا تو وہ ایک اچھا باپ بننا بھی دور کی بات ہے۔ اس نے تم سے شادی بھی صرف تمہاری دولت کے لیے کی تھی۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ ہم اسے پہچان نہ سکے، اور ہم نے اپنی ہیرے جیسی بیٹی اس کو دے دی، پر اب ہم اپنی اس غلطی کو سدھاریں گے۔ بات صرف اتنی نہیں تھی، میرا شوہر پہلے بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ مجھ سے بھی شادی اسی وجہ سے کی تھی، کیونکہ میرے پاس بہت دولت تھی۔ اس کا یہ بھی پلان تھا کہ وہ مجھے بے ہوش کر کے چھپ چھپا کر یہ سب کام کرے گا، اور جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہمیشہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، وہ میرے لیے کوئی میٹھی چیز لے آیا کرے، تو گویا اس کے لیے تو ایسا تھا کہ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں۔ اس لیے وہ جلیبی میں بے ہوشی کی دوائی ملا کر مجھے کھلا دیا کرتا تھا، جو دوسروں کی بیوی، بہن، بیٹیوں کو اپنے گھر میں بلا سکتا تھا، تو وہ شخص کل اپنی بیوی کو بیچ بھی سکتا تھا۔ اس کے لیے میں نے اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، جس نے ایک دن بھی میرے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ نہ رکھا، بلکہ مجھے بے ہوش کر کے دوسری عورتوں کے پاس جاتا رہا، وہ بھی میرے ہی لائے ہوئے پیسوں سے۔ اپنے شوہر کو میں نے چھوڑ دیا، اور اس سب کو کوئی برا خواب سمجھ کر بھول گئی۔ 2 سال بعد پھر سے میری شادی ہوئی، اور اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔
مجھے اپنے سابقہ شوہر کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ اپنی ساری زمین بیچ کر سڑک پر آ گیا ہے، سب کچھ بیچ کر کھا گیا ہے، اور آج کل اس کے حالات بہت برے ہیں۔ لیکن ایک ایسے انسان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جسے اچھے انسان کی قدر نہ ہو۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔